ڈالر ذخائر بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان نے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پر شرح منافع میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور حکومت اس معاشی بحران کو ٹالنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ کسی طرح اس معاشی مسئلے سے جان چھڑائی جا سکے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر گزشتہ روز وزارت خزانہ کے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی شرح منافع میں خاطر خواہ اضافے کا اعلان کیا ہے تاکہ بیرون ملک پاکستانیوں اور غیر ملکیوں سے زر مبادلہ لیا جا سکے اور زر مبادلہ ذخائر میں مسلسل ہونے والی کمی سے کسی حد تک نپٹا جا سکے۔ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ رد و بدل یورو، پاؤنڈ، امریکی ڈالر اور پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ 3 ماہ کے لیے شرح منافع 9.5% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا۔ اس طرح 6 ماہ کے لیے سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے شرح منافع 10 سے بڑھا کر 15.25% کر دیا گیا ہے۔ 1 سال کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 10.50 سے بڑھا کر 15.50% کر دیا گیا ہے۔ 3 سال کے لیے سرمایہ کاری کے لیے شرح منافع 10.75% سے بڑھا کر 14% کر دیا گیا۔ 5 سال کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 11% سے بڑھا کر 13.50% کر دیا گیا۔ لیکن معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان اس طرح کے معاشی فیصلے کر کے وقتی طور پر تو جاری بحران کو ٹال لے گا، لیکن آئندہ سالوں میں اس کے مسائل میں اور شدید اضافہ ہو جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں سے ہر ایک کے سال میں پاکستان دنیا کو 25 ارب ڈالر ادائیگیوں کا سامنا ہے۔ اسے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 10 بلین ڈالر کی بھی ضرورت ہوگی، جس سے اب اور 2027 کے درمیان کل بیرونی فنانسنگ کی ضرورت 35 ارب سالانہ ہو جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس اس وقت صرف 3 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں سے ہر سال حکومت کو جی ڈی پی کا 5% قرض ادائیگی کی صورت میں ادا کرنے ہوں گے۔ ہمارا کول ٹیکس جی ڈی پی کا صرف 10% ہے۔ یہ وہ معاشی گرداب ہے جس کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ عوام میں بھی کفایت شعاری کا رجحان پیدا کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کی درآمدات میں کمی ہو، اور اس کو اپنے برآمدی شعبہ کو توجہ دینا ہوگی تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لایا جا سکے۔